बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूँ नबाहत शेरी और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज मेरा पैगाम है उन बच्चों के नाम जो अपने घरों से बिछड़ जाते हैं, उन बच्चों के नाम जिनसे उनके घर छीन लिए जाते हैं या वो घर से बेदखल कर दिए जाते हैं। कभी इसकी वजह वालिदैन की नाचाकी होती है, कभी इसकी वजह माशी और माशरती प्रॉब्लम्स होते हैं और कभी इसकी वजह कुदरत की सितम ज़रीफ़ी होती है। ये बच्चे कौन होते हैं, इनके साथ क्या सलूक होता है और ये कहाँ जाते हैं, इसके बारे में आज बात करूँगी मैं आपसे। लेकिन इससे पहले मैं अपने गुज़श्ता प्रोग्राम का ज़िक्र करना चाहूँगी, जिसमें मैंने बात की थी सहाफ़त की और सियासत की। और मेरे बहुत से दोस्तों की तरफ से मुझे ये कहा गया कि बेहतर है कि तुम अपने आप को समाजी मामला तक महदूद रखो, क्योंकि जो कुछ सहाफ़त और सियासत में आजकल हो रहा है उसमें दखल ना देना ही बेहतर है। लेकिन मैं पहले तो ये कहूँगी कि देखिए, चोर चोरी से जाता है, हेरा-फेरी से नहीं। सहाफ़त मेरा सब्जेक्ट है और सियासत मेरा पैशन है, तो दोनों से ही शायद मैं नज़र नहीं चुरा सकती हूँ। लेकिन इसके अलावा भी एक वजह है कि मुझे इन मौज़ूआत को भी टच करते रहना है। वजह एक तो ये भी है कि ये भी ज़िंदगी के रंग हैं, और हम इन रंगों से नज़र नहीं चुरा सकते। आप अपने इर्द-गिर्द होने वाले मामलात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते, आप अपने इर्द-गिर्द होने वाले वाक़यात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे जब आपकी नज़र भी हो उन वाक़यात पर और हालात पर, तो आपका ज़हन जो है वो आपको मजबूर कर देता है कि आप कुछ न कुछ इन बातों की तरफ भी ध्यान दें। क्योंकि ये सब मिलकर हमारा मुआशरा बनता है, हमारी ज़िंदगी बनती है, और इन्हीं चीज़ों को लेकर हमने वो आने वाला मुस्तक़बिल तय करना है कि जिसमें हम सब हँसी-खुशी रह सकें। और अगर मैं शायरी की ज़बान में कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि फ़िक्र फ़र्दा ना करूँ, महवे ग़मे दोष रहूँ, मैं भी कोई गुल हूँ कि ख़ामोश रहूँ। तो ख़ामोशी बाज़ औक़ात ऐन तरन्नुम होती है, लेकिन कहीं-कहीं आवाज़ बुलंद करना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात होती है। आज भी मैं एक तबसरा सुन रही थी और मुझे हैरत हो रही थी कि एक सीनियर सहाफ़ी अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि पाकिस्तान में लोगों को क्या पता कि फ़ॉर्म 45 और फ़ॉर्म 47 क्या होता है। मुझे हैरत हो रही थी कि इतने बड़े इवेंट के बाद जब अवाम ने अपने आप को साबित कर दिया है कि शायद वो सारे सियासतदानों से, सारे एस्टेब्लिशमेंट से, तमाम अदलिया से ज़्यादा सेंसिबल हैं। किसी अवाम के किसी नुमाइंदा नहीं कहना चाहिए, अवाम कहना चाहिए कि अवाम में से किसी ने कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई भी एग्रेसिवनेस शो होती हो। लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो एक ज़िंदा कौम है, जागती हुई कौम है, होशो-हवास वाली कौम है। तो मेरा ख़्याल में ये पाकिस्तानी कौम ने इस वक़्त जो सबसे बड़ा हमें बाहर बैठकर एक मैसेज दिया है, वो ये कि हमें जाहिल मत समझो, हमें कमतर मत समझो, हम अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं। अब ये अलहदा बात है कि उनके फ़ैसलों को किस नज़र से देखा जाए और उनके फ़ैसलों को कैसे लपेटा जाए। मैं फिर सियासत और सहाफ़त की तरफ आ रही हूँ, लेकिन मेरा आज का मौज़ू ये नहीं है। मैं चाहूँगी कि मैं आपसे बात करूँ उन बच्चों के बारे में जिनको अपने घरों में से ले जाया जाता है सोशल केयर में। ख़ास तौर पे मैं यूके के हवाले से पहले बात करती हूँ कि यहाँ पर एक सिस्टम है जिसमें बच्चों को, अगर घरेलू हालात ऐसे नहीं हैं, माँ-बाप की नाचाकी है या कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनमें बच्चे जो हैं वो उस घर में परवरिश पाने के काबिल नहीं समझे जाते, उनकी सही लुक आफ्टर नहीं हो रही होती, तो फिर उसको हुकूमत के इदारे जो हैं वो अपनी केयर में ले लेते हैं, अपने उनकी लुक आफ्टर की ज़िम्मेदारी, उनकी निगहदाश्त की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, और यहाँ पर उनको फॉस्टर चिल्ड्रन कहा जाता है। फॉस्टरिंग का आगाज़ क्या हुआ, इसकी पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है। अगर बहुत पुरानी बात की जाए तो बहुत पुराने ज़माने में यहाँ पर ये होता था कि जो विडोज़ होती थी, बेवा औरतें होती थी, उनको ऐसे बच्चे दे दिए जाते थे जिनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं होता था, और उनको इसके सिलसिले में कुछ थोड़ी बहुत इमदाद भी दी जाती थी। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ कवानीन बनने शुरू हुए, इस पे काम होना शुरू हुआ,
اور پھر ایک صاحب تھے، انہوں نے اس پہ کام کیا، اور انہوں نے جان ان کا نام تھا، اور انہوں نے ایک جو ورک ہاؤس تھا اس میں سے بچوں کو اٹھایا اور ان کو فاسٹر پیرنٹس کو دے دیا، ایسے لوگوں کو جو کہ ان بچوں کو نگہداشت کریں، ان کی لک آفٹر کریں، ان کی جو اپ برنگنگ ہے ان کو، ان کی پرورش میں ان کو مدد کریں، اور ایک اچھا ماحول گھر کا فراہم کرے۔ آ، اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ، یہ 18th سینچری کی بات ہے، پھر 19th سینچری کے مڈ میں، اور بلکہ جو فرسٹ ورلڈ وار تھی اس کے بعد، کیونکہ ایڈاپشن کا جو کام تھا وہ بہت زور پکڑ گیا تھا، اور بہت سے ایسے بچے تھے جن کو لوگوں نے اڈاپٹ کیا کیونکہ ان کے لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو وہاں سے پھر فاسٹرنگ کا کانسیپٹ جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا، اور اب یہ حال ہے کہ یہاں یو کے میں تقریباً 80,000 بچے جو ہیں وہ کیئر میں ہیں گورنمنٹ کے، اور ان میں سے 50,000 کے قریب بچے جو ہیں ان کو سوشل کیئر والے جو ہیں وہ فاسٹرنگ میں دے دیتے ہیں، اور ایک پوری انڈسٹری ہے جو اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، ایک پورا نیٹ ورک ہے جو اس سلسلے میں کام کر رہا ہے، اور ان بچوں کو جو فاسٹر پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو نہ صرف اس کا معاوضہ ملتا ہے کام کرنے کا، لیکن ان کے اوپر بہت چیک رکھے جاتے ہیں، ان کے ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے جس کو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور وہ بچوں کو جو گورنمنٹ ہے وہ اس طریقے سے نہیں چھوڑ دیتی کہ وہ بچے جسٹ ایک گھر میں رکھ دیے جائے اور ان کے اوپر کوئی چیک نہ رکھا جائے۔ تو یہ ایک پورا سسٹم ہے یہاں پر، اور اس سسٹم میں ان بچوں کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ کچھ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹراماز میں سے نکل کے آتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ میں یہاں یہ مینشن کروں گی کہ بہت سے ایشین جو گھرانے ہیں، خاص طور پہ پاکستان، سری لنکا، انڈیا اور بنگلہ دیش، یہاں پہ جو فیملیز ہیں ان میں جو فیملی سسٹم ہے وہ شاید اپنے آپ کو یا تو اس ماحول کے مطابق نہیں ایڈجسٹ کر پاتے۔ کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر یہاں کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ شادی کر کے لے کر آتے ہیں اپنے ملکوں سے، اور پھر وہ یہاں پر ان بچیوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، وہ رویہ ان کے آپس میں فیملی کے ٹوٹنے کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ ان کو کوئی رائٹس نہیں دیتے، ان کو کوئی ان کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھتے، بلکہ وہ بالکل اس طرح لیتے ہیں جیسے ہم نے کوئی سلیو لے آئے ہیں، غلام لے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان بچیوں کو کون یہاں پہ جانتا ہے، یا وہ کس طریقے سے یہاں پر اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ سلوک رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے یہاں پہ بھی جن کی شادی ہوتی ہے، یہیں کے لڑکے لڑکیاں آپس میں شادی کرتے ہیں، ان میں پیشنس لیول بہت کم ہے، پھر اس میں فیملی کا انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے، اور پھر اکنامیکل کنڈیشنز بھی اس میں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں۔ پھر کچھ ایسی ہیبٹس ہیں جن کو ایک دوسرے کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض ایشین مرد جو ہیں وہ بہت پوزیسو ہوتے ہیں اپنی فیملی لائف میں، اور کچھ جو بچیاں جو کہ یہاں پہ اپنے رائٹس جانتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے رائٹس کو کی بل پہ اپنے آپ کو زیادہ کانفیڈنٹلی ہمیں اپنے آپ کو رکھنا ہے زندگی میں، تو وہ آپس میں ایک ٹسل کا باعث بن جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مقابلہ سا بن جاتا ہے۔ تو جو یہ صورتحال ہوتی ہے اس میں زیادہ تر سفر کرتے ہیں بچے، اور ان بچوں کا ٹراما یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے اپنے ماں باپ سے تو سوشل کیئر والے لے لیتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ اپنی سوشل کیئر کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو شاید اچھی زندگی ملے گی، لیکن ان بچوں کے نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ شاید یہ حل نہیں ہو پاتی، یہ میری آبزرویشن ہے۔ خیر یہاں پہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو اس پہ کام کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور جن بچوں کو میں نے آبزرو کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کے نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ ماں باپ سے بچھڑنے کے بعد بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے، لیکن کچھ سکسیسفل سٹوریز بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، کچھ ایسے کامیاب فاسٹر چلڈرن بھی ہوتے ہیں جو اس سارے ٹراما میں سے گزرتے ہیں، مشکل حالات سے گزرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں اپنے مستقبل کو خود بناتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بچوں کی زندگی میں یہ ساری مشکلات تو آتی ہیں، اور
ان کے لیکن ان کے پاس ایک گھر ہوتا ہے، ان کے فاسٹر پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں پاکستان میں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جو ایسے بچوں کو، جن بچوں کو نگہداشت کرنے کے لیے یا ماں باپ اہل نہیں ہیں، یا ان سے ماں باپ بچھڑ گئے ہیں اور ان کے ارد گرد کوئی ایسا ایک رشتہ دار موجود نہیں ہے جو ان کو لک آفٹر کر سکیں، تو وہ بچے، ان کا زندگی کی ذمہ داری کون لے سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسا طریقہ کار بنانے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کو خوبصورت بنانا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو خوبصورت بنانا ہوگا۔ اس دنیا میں اگر کوئی رنگ بھرنے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی زندگی میں رنگ بھرنے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا طریقہ نکالیں ایسا کہ ان بچوں کی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکے، اور ان بچوں کو لک آفٹر، اگر اگر آپ کی حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کری، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے، ہر اس کھاتے پیتے گھرانے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ایسے بچوں کو جن کو لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے، وہ لک آفٹر کریں، ان کی ایجوکیشن کا دھیان کریں، ان کی ویل بینگ کا دھیان رکھیں، ان کی بہتر نگہداشت کریں، اور ان کو ایسے مواقع کریں۔ ان میں سے کتنے بچے ایسے ہوں گے جو کہ بہت اچھے کھلاڑی بن سکتے ہوں گے، ایسے بچے ہوں گے جو کہ بہت اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہوں گے، انجینئر بن سکتے ہوں گے، اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہوں گے، تو ان کو صرف سپورٹ کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے ملکوں میں یہ سپورٹ موجود نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا چاہیے ان بچوں کو سپورٹ کرنے کا۔ کوئی نیٹ ورک خود سے بنانا چاہیے تاکہ ہم ان بچوں کو ایک بہتر زندگی دے سکیں، کیونکہ یہی بچے کل کا مستقبل ہیں اور آج کی خوشی ہیں ہم سب کے لیے۔ آج بات کا اختتام اس پہ کروں گی۔ ہاں، جاتے جاتے میں اپنے کچن کیبنٹ کا مشورہ بھی ان بچوں کے حوالے سے دینا چاہوں گی کہ آپ اپنی سیاست کریں، آپ اپنی صحافت کریں، آپ سب کچھ کریں، آپ کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بڑے موضوعات ہیں آپ کے پاس بات کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم شروعات اپنے بچوں سے کریں گے تو کل کو یہی بچے آپ کی جگہ بیٹھ کر بہت اچھی اور مثبت بات کر سکیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔